بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبھی دوستوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے حضرت شیخ سید عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ والد بزرگوار اپنے وعظ کے دوران الحمدللہ رب العالمین کہہ کر خاموش ہو جاتے اور دوبارہ کہہ کر سکوت فرماتے اور تیسری مرتبہ کہنے کے بعد کچھ دیر توقف فرماتے اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کی محفل میں تمام اولیاء حاضر و ناظر خاموش ہو جاتے اور پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ کی محفل میں اولیاء و ملائکہ کی ایک کثیر تعداد آ جاتی جو محفل کے بعد کہیں نظر نہ آتی تھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنے خطاب کو یوں شروع فرماتے: تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اس کی مخلوق کی تعداد اور اس کے عرش کے وزن کے مطابق، اور بے حد تعریفیں جس سے اس کی ذات راضی ہو جائے، اس کے کلمات کی روشنائی کے مطابق، اس کی منتجائی علم کے مطابق، اس کی مرضی و منشا کے مطابق، اس کی مخلوق کے مطابق جسے اس نے پیدا کیا، وہی عالم الغیب ہے اور رحمان و رحیم ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اس کی سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور تمام کائنات اسی کی تخلیق ہے۔ تمام تعریفیں اس کے لیے ہی ہیں، اور وہ زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا۔ اسے موت نہیں آتی بلکہ وہ مارتا ہے۔ تمام بھلائیاں اس کے لیے ہیں۔ وہ واحد ہے، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی وزیر نہیں۔ اس نے نہ کسی کو جنا ہے اور نہ ہی اسے کسی نے جنا ہے۔ وہ بلند و بالا ہے اور اس جیسا کوئی نہیں۔ میں اس کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رسول اور پیغمبر ہیں۔ وہ تمام مخلوقات سے افضل ہیں۔ اللہ عز و جل نے ان کو ہدایت دے کر بھیجا تاکہ وہ دین اسلام کو تمام ادیان پر بلند کرے، خواہ مشرکین اس کو برا سمجھیں۔ اللہ راضی ہو خلیفہ اول حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے، جن کی تائید حق کے ساتھ تھی، جن کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عتیق کا لقب دیا، جو پاک تھے اور پاکیزہ نسل سے تعلق رکھتے تھے، جنہوں نے ہر موقع پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمایت کی اور ان کی تحقیق فرمائی، اور اب بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ ابدی آرام فرما رہے ہیں۔ اللہ راضی ہو خلیفہ دوم حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جنہوں نے عمل کثیر کیے اور جن کو حق و باطل کے درمیان فیصلہ کے لیے منتخب کیا گیا، جنہوں نے ہمیشہ حق بات کا ساتھ دیا، اور وہ بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ ابدی آرام گاہ میں موجود ہیں۔ اللہ راضی ہو خلیفہ سوم حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے، جنہوں نے اپنے مال سے مسلمانوں کے امداد کی اور قرآن مجید کی ترتیب و اشاعت احسن طریقے سے فرمائی، جنہوں نے امامت و کرامت سے محراب و منبر کو مزین کیا، اور جو افضل الشہداء ہیں اور فرشتے بھی ان سے حیا کرتے ہیں۔ اللہ راضی ہو خلیفہ چارم حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے، جو شجاعت و جوان مردی میں بے مثل ہیں
اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور داماد ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین اسلام کے امام و عالم ہیں، اور جن کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم پر فدا ہو جاؤں، اللہ راضی ہو، حسین کریمین حضرت سیدنا امام حسن اور حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جن کی نیکیاں تا حشر قائم رہنے والی ہیں اور جن کے مراتب بے مثل ہیں۔ اللہ نے ان کے قلوب کو نیکیوں کی جانب مائل کیا۔ اے اللہ، تو ہمارے رازوں اور ولی کیفیات سے واقف ہے، ہمیں ادامر پر عمل کرنے اور نواہی سے بچنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں گناہوں کی ذلت سے بچا، ہمیں اپنی ما سوا سے محفوظ رکھ اور اپنی مشغولیت عطا فرما۔ بے شک اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، اور وہ بہت قوی و عظیم ہے۔ اے اللہ، ہمیں غفلت سے بچا اور ہمارے اوپر وہ بوجھ نہ ڈال جو تو نے پہلی امتوں پر ڈالا۔ اے ہمارے رب، ہمیں معاف فرما اور ہماری مغفرت فرما، کیونکہ تو ہی ہمارا رب ہے اور ہمارا مولا ہے۔ آمین۔